میرے آقا حسین کا ذکر کر رہے تھے تو ہم میں اسی ذکر کو تھوڑا سا لے کر ہوتے ہیں کہ تیری بارگاہ التجا کرنی میرے ربا ہاں میرے ربا تو رب الارباب ربا
کسی نے پڑھیا سرکار سایاں جمینیز تھے سکے حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صاحبزادہ قاری احمد رضا جماعتی صاحب صاحبزادہ قاری احمد رضا جماعتی صاحب ان کسی نے پڑھیا سرکار سایاں جمینیز تھے سکے حسین پڑھیا ان کسی نے پڑھیا سرکار سایاں جمینیز تھے سکے حسین پڑھیا جمینیز تھے سکے حسین پڑھیا جمینیز تھے سکے حسین پڑھیا مجھے ٹائم دیا گیا اس کے مطابق محبوب خدا دائے سردار زمانے دا کہہ دینا سبحان اللہ ایک بار اپنے آقا کے نام پہ کہہ دے سبحان اللہ اور جو آقا کا غلام محمد صدر کا پڑھ لیں کہ محبوب خدا دائے سردار زمانے دا جگ سارا منگتا ہے حسین دلانے دا جگ سارا منگتا ہے حسین دلانے دا جگ سارا منگتا ہے حسین دلانے دا جو میرے آقا کا غلام ہے بازو کو بند کر کے پڑھ لوے کہ جگ سارا منگتا ہے حسین دلانے دا جگ سارا منگتا ہے حسین دلانے دا اے دوزخ نہیں سر سکتا میرا عقیدہ کہہ دینا سبحان اللہ اے دوزخ نہیں سر سکتا پٹا ہوئے پانچ تن دے کرانے دا جد گل پٹا ہوئے پانچ تن دے کرانے دا جد گل پٹا ہوئے پانچ تن دے کرانے دا جد گل پٹا ہوئے پانچ تن دے کرانے دا جگ سارا منگتا ہے حسین دلانے دا اور حسین میں پھول جس دے زہرائے کلے جیسے دے کہہ دینا سبحان اللہ نہیں ابھی ذوق نہیں آیا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ اے حسین
اس سارے گنبد نو جو میرے آقا کا دربار شریف راشی گنبد خضرا شریف دے کر آئے ہیں جو فرمائیں کہ جو ماں بلال ہوئے جو مانگ ویسے ہوئے یار کہہ دینا سبحان اللہ نہیں ایک بار بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ کہ جو ماں بلال ہوئے جو جگ سارا منگتا ہے حسنین دنانی دا حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد پر
رمضان سلطانی صاحب کے پڑھنے کے دوران میرے مسلک کے خوبصورت ترجمان میرے مسلک کے عظیم خطیب حضرت علامہ ثناء اللہ ربانی صاحب آپ تشریف لائے ہیں، دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میرے ملک کے مشہور ثناء خان اور مسرور ثناء خان جناب قاری احمد رضا جماعتی صاحب آپ بھی تشریف لائے ہیں، دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ 1-2-3 منٹ کی انشاءاللہ نعت ہوگی، اس کے بعد بیان ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد قاری احمد رضا جماعتی صاحب ہوں گے، آخر میں انشاءاللہ قاری مختار احمد قادری صاحب خطیب اعظم جلال پور جٹاں ان کا بیان ہوگا۔ ایک گزارش یہ ہے، اگر آپ لوگ مان لیں یہ جو خالی جگہ ہے اس کو پر کر دیں، بڑی مہربانی، آگے آگے آ جائے، بیان شروع ہونے لگا ہے انشاءاللہ، اس کے بعد بڑی مہربانی آپ اللہ کی ایک چھوڑ دیں، آگے آگے اس جگہ کو پر کر دیں، پیچھے بیٹھ کرنا کوئی زیادہ ثواب کا کام نہیں ہے، اٹھ کے آگے آگے، بڑی مہربانی، نعرہ تکبیر، بھائی اتنے بھی آ جاؤ، کیمرے کو کوئی اتنے بھی آ جاؤ، آگے آ جاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ۔ فیصل محمدی سیفی صاحب تشریف فرما، فیصل کدھر ہے بھائی؟ فیصل فیصل صاحب اگر میری آواز کو سن رہے ہیں، اگر مسجد کے حال یا پنڈال میں ہیں تو تشریف لے آئیں اور آقا اجمال کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ جناب محمد فیصل صاحب بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ تمام حضرات آواز بلند پڑھیے، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہے دعا میری ہو یا مولا ذکر نبی جو عمر تمام ہوئے، ہے دعا میری ہو یا مولا ذکر نبی جو عمر تمام ہوئے، پڑھنا رہا میں نعت حضور دیاں، باویں صبح ہوئے باویں شام ہوئے، تے جاواں حشر اندر جدو یا مولا، او تے نوکراں وچ میرا وی نام ہوئے، آوے موت شہاب نو جدو مولا، پردہ پہ درود و سلام ہوئے، آوے موت شہاب نو جدو مولا، پردہ پہ درود و سلام ہوئے، اور کملی والے دی آوے نہ یاد جب تک بسر کوئی نہیں ساڑی تے نائٹ ہوندی، جنہ تڑپ کوئی ہجر رسول اندر اونی ریت پرے مند ٹائٹ ہوندی، تے عقل دوڑ دی وچ پکار کر دی، جدو عقل تے عشق دی فائٹ ہوندی، جنت اونا دی ہوندی شہاب پکی، جنہ دلاں وچ عشق دی لائٹ ہوندی، جنت اونا دی ہوندی شہاب پکی، جنہ دلاں وچ عشق دی
آپ تشریف لائے ہیں شیخ مشتاق علی گوگا صاحب، پروفیسر عبدالرزاق صاحب، علامہ نعیم اختر رضوی صاحب شہر کلیاوالا سے آپ تشریف لائے ہیں. دل کی جاتھا گراجی سے خوش آمدید کہتا ہوں. بھائی تھوڑا آگے تو بھی ہو جاؤ، مہربانی کلوز ہو جاؤ، بڑی مہربانی. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ تشریف لائے ہیں. دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. علامہ نعیم اختر رضوی صاحب، شیخ مشتاق علی گوگا صاحب، پروفیسر عبدالرزاق صاحب، تمام حضرات کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. بلا تاخیر آئیے بیان سنتے ہیں وقت کو دیکھتے ہوئے. جناب میرے مسلک کے خوبصورت ترجمان، خوبصورت خطیب حضرت علامہ ثناء اللہ ربانی صاحب رحمۃ برکاتہ الخصوصیہ آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنا خوبصورت بیان فرماتے ہیں. آپ محبت کے ساتھ ایک ہاتھ اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ چھالے شریف. امین دل، حنین دل، مکین دل، کریم دل، رؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم. نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محتشم سادات اکرام اور معزز علماء ذوالفقار، ثنا خانان شیر نثار اور حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. آج سالانہ عرس پاک حضرت سید علی حسین صاحب
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس سلام و صفات کی تقریب میں ہم حاضر ہیں۔ دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہمارا آنا بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ صاحب نظار بزرگوں کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ قرآن مجید سورہ العنکبوت کی آیت کریم میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کو آپ نے سینکڑوں بار سنا۔ اس کی وجہ کو تھوڑی بند رکھیں اور آواز گونجنی نہیں چاہیے، آواز کلیئر ہونی چاہیے، ہر بندے تک آواز کانوں میں کلیئر پہنچے۔ آپ نے ہر ختم پاک ہر جنازے پر یہ آیت کریمہ سنی، مگر اس آیت کریمہ کے اندر سے چند نئے موتی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو اللہ ماشاءاللہ کو چھوڑ کر شاید ہی کسی کا نصیب ہو۔ اور اس آیت کریمہ کے تحت مجھے میرے موضوع کا علم نہیں تھا، میں یہاں پہنچا تو وکیل محفل آپ نے کہا کہ اس موضوع پر بات ہو کر شاہ صاحب سے مشورہ ہوا کہ ولی قبر میں کیسے زندہ ہوتا ہے۔ دوستان جی وقار، اب اس آیت کریمہ کو ہم نے ایصال ثواب کی خاطر سے مخصوص کر دیا ہے، اس کے اندر جو دیگر ہیرے جواہرات اندر چھپے ہوئے ہیں اس سے صرف نظر کیا جا رہا ہے۔ پہلے نمبر پر اس آیت کریمہ کا ترجمہ جو آج غلط و عام ہو چکا ہے، ہر مسجد میں ہر جنازے پر ہر کوئی شریف میں اس کا ترجمہ غلط پڑھا جا رہا ہے۔ یہ اسی طرح غلط عام ہو چکا ہے جیسے آپ اردو کا ایک جملہ بولتے ہیں آب زمزم کا پانی، کیا بولتے ہیں؟ آب زمزم کا پانی۔ اب بتائیے یہ جملہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ نیچے سے آپ بولے بھائی غلط ہے یا صحیح ہے؟ جی سارے بولے غلط ہے کہ صحیح ہے؟ غلط ہے تو پھر سارے بولے بھائی یہ جملہ کیا بولو غلط ہے۔ بولتے نہیں مطلب ناراض ہے، آپ بولیں، اپنے اندر سے جھجک دور کریں، بری باتوں میں بولنے سے شرمایا کریں، نیک باتوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں، نہ جانے کس کی زبان حضور کی خدمت میں قبول ہو جائے۔ آب زمزم کا پانی یہ جملہ غلط ہے، جملہ کیا بولیے غلط ہے۔ اب اسٹیج سے تھوڑا سا بالکل خاموش سکتا ہے۔ آب زمزم کا پانی یہ جملہ غلط ہے، کیونکہ آپ کا معنی بھی پانی اور پانی کا معنی بھی پانی، تو دو لفظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے تو جملہ غلط ہو گیا۔ اردو کی گرامر کہتی ہے کہ جملہ غلط ہے، اس پر کراس ہوگا، گڈ نہیں لگے گا، اس کے نمبر نہیں ملیں گے، مگر کل نفس ذائقۃ الموت یہ قرآن مجید کی نص قطعی ہے، عام عربی عبارت نہیں ہے۔ اس کے بعد تھوڑی سی اور کم کریں۔ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں بڑا غور و خوف سے کام لینا چاہیے۔ عام طور پر آپ ترجمہ سن رہے ہیں ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ ترجمہ غلط ہے، اسی طرح جیسے آب زمزم کا پانی یہ جملہ غلط ہے، کیوں کہ چار لفظ ہیں، اس آیت کے آگے بھی الفاظ ہیں مگر میں نے یہ چار لفظ دیے جو مشہور ہیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، چار لفظ آپ نے ترجمے میں ترجمہ کرتے ہوئے لفظ ذائقہ نیچے ترجمہ میں اتار لیا ہے اپنے حروف کے ساتھ۔ ہر جاندار نے موت کا، بولیے موت کا ذائقہ
چکھنا ہے. اب ذائقہ تو لے لیا ہے لفظ نیچے اتار لیا ترجمے میں, تو چکھنا کس کا معنی لے رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب ذائقہ نیچے آ گیا, چاروں الفاظ میں سے نکل کر ترجمے میں آ گیا. پیچھے کلو کا معنی بھی چکھنا نہیں, نفس کا معنی بھی چکھنا نہیں, الموت کا معنی بھی چکھنا نہیں. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے استاد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری مدرس گولالی کا ترجمہ بڑا قریب ملتا جلتا ہے, اور وہ ملتا یہ ہے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. ہر جان بولیے موت کا مزہ چکھنے والی ہے. تو لفظ ذائقہ استعمال نہیں کریں گے, تو ذائقہ کا پورا معنی مزہ چکھنا ہے. دونوں نے یہی ترجمہ کیا. اب دونوں اہل سنت کے بہت بڑے امام اور وقت کے لحاظ سے بھی احترام, انہی کو ہم ماننے والے, ان سے پیار کرنے والے, مگر ترجمے میں ہم اپنا معاملہ چلاتے ہیں. تو ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا, یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا گرامر کے اعتبار سے, گرامیٹیکلی غلط ہو جائے گا. اگر لفظ ذائقہ لگا لیا تو پھر چکھنا نہیں لگائیں گے, اگر مزہ چکھنا لگا لیا تو پھر ذائقہ نہیں لگائیں گے. ایک بات, اور اگر اس کو اور شارٹ کر لیا جائے گرامر کے اعتبار سے تو مانا ہوگا ہر جان موت کو چکھنے والی ہے. ہر جان موت کو چکھنے والی ہے, یا موت کا مزہ چکھنے والی ہے. چکھنے والا ہے بھی نہیں کہنا, چکھنے والی ہے. کیوں؟ اس لیے اس آیت کریمہ کے اندر لفظ ذائقہ یہ اسم فاعل ہے نفس, اور نفس مؤنث کے طور پر استعمال ہو رہا ہے, مذکر کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا. اس آیت میں لفظ نفس مؤنث ہے, اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر الحمد سے والناس تک جہاں بھی لفظ نفس استعمال کیا اس کو سیکھا ہے مؤنث کے ساتھ, مؤنث کے صیغے کے ساتھ بیان فرمایا. آپ قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھیں, اللہ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو ہا ضمیر مؤنث کے لیے ہوتی ہے, نفسن کے لیے ہا ضمیر استعمال ہوتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہاں آپ کی توجہ نہیں ہے, آپ توجہ رکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی. دھیان سے توجہ سے دماغ سے بات سنیں. الا وسعها, تو یہاں پر ہا ضمیر لفظ نفس کے لیے استعمال کی گئی. اسی طرح اللہ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا خلقکم من نفس واحدہ. نفس واحد نہیں فرمایا پر وزن فاعل, واحدہ آگے تائے تانیث کے لیے, لکھنے میں آئے گی پڑھنے میں نہیں آئے گی. تو اللہ نے نفس کا لفظ جہاں بھی استعمال کیا قرآن پاک میں مؤنث کے ساتھ استعمال کیا. اور آپ حضور کے ثنا خان بیٹھے اسٹیج پر میری بات کی وہ تائید کریں گے کہ جتنے صوفیاء شاعر ہیں, بڑے بڑے ولی شاعر اولیاء, اکثر اپنے کلام کے اندر اپنے آپ کو مؤنثانہ شان سے پیش کرتے تھے, مردانہ شان کے ساتھ پیش نہیں کرتے تھے. خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھنے والا, آپ نے لکھا تھا میں مٹھڑی, مٹھڑا نہیں کہا, مؤنث کے صیغے کے ساتھ لکھنے والے ماندر, مگر کہا تھا میں مٹھڑی نت جان بلد سونا خوش بستا وچ ملک نرک تیرے دکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں, تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں, تیرے نام تو مفت مکاندڑی ہاں, تیرے درد کتیاں نال ادب, تو یہ مکاندڑی ہاں, کھاندڑی ہاں, باندڑی ہاں, یہ سارا مؤنث کا صیغہ. اب سوال اتنا ہے, اللہ نے قرآن پاک کے اندر جہاں بھی نفس کی بات کی, خواہ مرد کا نفس ہے
لفظ نفس مؤنثانہ شان کے ساتھ رکھا گیا، اس کو صیغہ تانیث سے پیش کیا گیا۔ کیوں؟ یاد رکھ لیں، جب کوئی مرد ہو کر بھی خود کو شان مردانہ کے ساتھ بڑوں کی بارگاہ میں پیش نہ کرے بلکہ شان مؤنثانہ سے پیش کرے، اس کے اندر عاجزی کا معنی پایا جاتا ہے، اس کے اندر انکساری کا معنی پایا جاتا ہے، اس کے اندر جھک جانے کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور جب بندے کے جسم سے روح کفن سے اسری سے پرواز کرتی ہے، جان نکلتی ہے اور بندہ موت کو چکھتا ہے، تو اس کی حاضری دو عظیم بڑی بارگاہوں میں پیش ہونے کے لیے اسے لے جایا جاتا ہے۔ ایک بارگاہ خدا ہے اور دوسری بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ اس لیے فرمایا بندے، قبر میں تیرا سامنا مصطفیٰ سے ہونے والا ہے اور محشر میں تیری روح کا سامنا رب کائنات سے ہونے والا ہے۔ اس لیے اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنی روح کو اور اپنے مقام کو شان مردانہ کے ساتھ نہیں، شان تانیثانہ کے ساتھ جھکا کر لے گیا، کیونکہ بڑوں کی بارگاہ میں اکڑ کے نہیں آیا جاتا، جھک کے آ جاتا ہے۔ اور جب تو جھک کے آئے گا، عاجز بن کے آئے گا، منکسر اور مزاج بن کے آئے گا، تو جتنا بھی بڑا خطا کار ہوگا، سیاہکار ہوگا، بدکار ہوگا، جھوٹا ہوگا، دنیا دار ہوگا، مکر باز ہوگا، شہوت پرستی والا ہوگا، تو جیسا بھی ہوگا، پھر رب تیری خطائیں نہیں دیکھے گا، تیری عاجزی دیکھ کر تیرے لیے بخشش کا اعلان فرما دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اس لیے لفظ نفس کو اس آیت کے اندر مؤنث بیان کیا ہے۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والا ہے نہیں، بلکہ چکھنے، ذرا اونچا بول دے ہو، والی ہے۔ ایک نقطہ جب کلیئر ہوا، اگلی بات، دوستان ذی وقار، اللہ رب العزت نے لفظ موت سے پہلے قرآن پاک کی دو ترتیبیں، ترتیب سعودی اور ترتیب نزولی، ترتیب نزولی کے لحاظ سے اس آیت کے اندر لفظ موت پہلے نہیں آیا، لفظ ذائقہ پہلے آیا۔ کیا پہلے آیا؟ بولیے، لفظ ذائقہ۔ اور یاد رکھ لیں، اردو کی زبان کے اندر ذائقہ کا لفظ اکبر بادشاہ کے زمانے میں آیا، پنجابی میں عربی کے بعد آیا، فارسی میں بعد میں آیا، سب سے پہلے یہ عربی کا لفظ ہے، لفظ ذائقہ۔ اور اللہ نے 1500 سال پہلے لفظ ذائقہ قرآن پاک کا لفظ بنایا، بعد میں باقی زبانوں میں آیا۔ تو یہ عربی کا لفظ ہے۔ جو لوگ کل نفس کے بعد لفظ ذائقہ کو چھوڑ کر اسے نظر انداز کر کے سیدھا لفظ موت پہ چلے گئے، انہوں نے سمجھا مر گیا ہے، انہوں نے سمجھا مر گیا ہے، کیونکہ کل نفس کے بعد وہ سیدھا موت پہ چلے گئے۔ مرنے والا نہیں مرا، ان کی عقل مر گئی، سوچنے والوں کی سوچ مر گئی ہے، ان کی فکر مر گئی ہے، ان کا شعور، ادراک اور علم مر گیا ہے۔ ترتیب نزولی کے لحاظ سے لفظ موت سے پہلے لفظ ذائقہ کا حق تھا کہ اسے سمجھا جائے، اور جو ذائقہ چھوڑ کر موت میں چلا گیا اسے حقیقت موت سمجھ نہیں آ سکتی۔ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہ جملہ میرا زندگی میں اس گفتگو کا نچوڑ سمجھ کے پلے باندھ لینا، اور حاصل کلام سمجھ کر، حاصل گفتگو سمجھ کر اپنے دلوں کی تختیوں پر لکھ لینا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اسے موت کی حقیقت کی کیا خبر، اور اس سے ذائقہ سے آشنائی کیسے ہوگی جس نے ولیوں کا لنگر ہی نہیں چکھا، جس نے ولیوں کا لنگر ہی نہیں
کھایا. بندے نے سوچا اس پر قرآن پڑھا گیا ہے. لوگ ڈھونڈتے رہے فتویٰ لینے کے لیے کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے. آپ گجرانوالہ کی سبزی منڈی میں جائیں, گجرات کی سبزی منڈی میں جائیں, اور میرا کیونکہ ادارہ ہے میں سبزی منڈی میں جاتا ہوں خود صبح سویرے فجر کے وقت کئی بار جاتا ہوں. سبزی منڈی میں جائیں تو وہ جو باپے ہر روز ملتے ہیں آپس میں سبزیاں بیچنے والے, وہ جو بڑی منڈی صبح لگتی ہے تہجد کے وقت فجر کے وقت, جیسے کنڈکٹر ڈرائیور آپس میں بات کرتے ہوئے شغل میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں نہیں, بولی مذاق میں ایک دوسرے کو گالی ہوتی ہے خواہ مذاق میں. اب وہ بابے جو سودا بیچتے ہیں منڈی کے اندر 105, 110, 120 ڈالیں, وہ بابے سودا بیچتے ہوئے ایک دوسرے کو مذاق کرتے ہیں اور مذاق میں گالیاں دیتے ہیں. میں کانوں سے سنی بات اور آنکھوں سے دیکھی بات کر رہا ہوں. آپ کبھی کبھی جایا کر سبزی منڈی میں جو بڑی لگتی ہے, باپے بولی لگاتے ہوئے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے. اس تحصیل یا ضلع کی منڈی سے پورے شہر کے اندر ہر گاؤں کے اندر سبزی ڈیوائڈ ہو گئی, تقسیم ہو گئی. ریڈیو پہ لاد کے بیچنے کے لیے لوگ لے گئے. وہ سبزی ہر گھر میں پکی, ہر پیٹ میں وہ رزق گیا, مگر آج تک کوئی مسئلہ پوچھنے نہیں آیا کہ جس رزق پر صبح سویرے گالیاں دی گئی تھی وہ کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے. آج تک کوئی پوچھنے نہیں آیا. اور جس پر قرآن پڑھا گیا ہر کوئی پوچھتا پھرتا ہے کھا لوں کہ نہ کھاؤں. اصل بات تیری طرف سے فیصلے کی نہیں کہ جس پہ قرآن اور نعت نبی کی پڑھی گئی میں نہیں کھاتا. بات یہ نہیں ہے, بات اصل یہ ہے رب کہتا ہے کہ تیرے بدن میں میرے مصطفیٰ کے خلاف اتنی منافقت ہے, اتنی گستاخی ہے, اتنی بےادبی ہے کہ تیرا بدن اس قابل ہی نہیں کہ اس میں وہ رزق جائے جس میں محمد کی نعتیں پڑھی گئی. قرآن ذکر خدا بھی ہے, نعت مصطفیٰ بھی ہے. تیرا بدن اس قابل نہیں ہے. اور خوش نصیب ہے آپ جن کے بدن میں وہ جاتا ہے جس پہ عشق مصطفیٰ کے ترانے گائے گئے ہیں, جس پہ رب کے کلام کی آیات کی تلاوت کی گئی ہے. دوستان عزیز وقار اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں اور یاد رکھیں یہ ایک فتویٰ ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. پتہ سب کو ہے مگر اس انداز سے شاید میں پہلے پہنچاؤں. روئے زمین پر کوئی مسلمان رزق پر کھانے پر قرآن پڑھے بغیر کھانا کھا ہی نہیں سکتا. There is no any chance to eat the food. کسی روئے زمین پر شخص کو کھانا کھانے کی پرمیشن نہیں, دین نے اجازت نہیں دی, اللہ نے اجازت نہیں دی, نبی نے اجازت نہیں دی. قرآن پڑھے بغیر کوئی شخص مسلمان کھانا کھا سکتا؟ آپ کھانا شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ یہ کیا ہے وہ سورہ نمل کی آیت ہے, ٹھیک ہے. اگر خالی اتنا بھی پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, چلو تو بسم اللہ کے جو پہلے جو 2 لفظ ہے یہ بھی قرآن کے لفظ ہے. کوئی قرآن کا ایک لفظ پڑھے وہ بھی قرآن ہے, کوئی قرآن کی ایک آیت پڑھے وہ بھی قرآن ہے, کوئی ختم چھوٹا پڑھے وہ بھی قرآن ہے, کوئی ختم بڑا پڑھے گوشت سمجھ کر وہ بھی قرآن ہے. الحمد سے بالناس تک 114 سورتیں پڑھی جائیں وہ بھی قرآن ہے. کوئی 10 سورتیں یا 4 کل پڑھ لے وہ بھی قرآن ہے. تو قرآن پڑھے بغیر وہ لوگ کھانا شروع کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب فتح الباری کے اندر شرح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. یہ نقطہ ضمن آ گیا, میں نے وضاحت کر دی. اس نقطے کے بعد پھر میں اپنے ٹائٹل موضوع کو کرتا ہوں. دوستان عزیز وقار فتح الباری شرح بخاری کے اندر حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے.
حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے آقا کے ایک صحابی نے کان میں کہا کہ جا کر سرکار کے کان میں عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب آپ کا غلام صحابی ہے، اس کی پسلی اتنی تھی، اس کی توفیق اتنی تھی، اس نے صرف آپ اکیلے کا کھانا اور دعوت کی ہے، آپ ان کے گھر دعوت قبول کر کے تشریف لائیں۔ کان میں اس لیے عرض کرنا کہ دعوت فرد واحد کی ہے، اگر اوپن دعوت دی تو سب تشریف لائیں گے تو کھانا اتنا نہیں ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میرا آقا سے لاڈ چلتا تھا، اور لاڈ یہ تھا کہ میں نے 10 سال حضور کے گھر کی نوکری کی، تو 10 سالوں میں ایک جھڑک بھی حضور نے مجھے نہیں عطا فرمایا۔ آج ہم نوکر رکھتے ہی جھڑکوں کے لیے، کسی کا کہیں بس نہ چلے تو جھڑکے نوکر کو ملتی ہے۔ دوستان عزیز وقار، حضرت انس فرماتے ہیں میں جب مسجد نبوی شریف میں پہنچا دعوت دینے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ 80 صحابہ حضور کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ وسط ہاسے تے وسط ہاسے تنڈی جوک دے آسے آسک جرمت بنا کے آقا کے گرد بیٹھے ہیں، پروانے شمع کے گرد بیٹھے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا ان غلاموں کو چھوڑ کر کیسے صرف آ کر خدا بتے، مگر چونکہ پیچھے سے حکم ہی ایسا تھا کہ شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑنا تھا، میں آگے بڑھا، میں نے آقا کے کان میں جا کر عرض کر دیا آقا آپ اکیلے کی دعوت کی گئی ہے، شرح بخاری فتح الباری کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کان میں عرض کر کے جب واپس مڑ گیا تو میں تھوڑا سا واپس مڑا تھا تو میرے آقا نے آواز دی چلو بھی ہم سب کی دعوت پکائی گئی ہے۔ آقا آگے آگے ہے، 80 غلام پیچھے پیچھے سب چل پڑے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں بچہ تھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے دوڑ لگا دی کہ گھر والوں کو بتاؤں چارہ کر لو، وہ سارے ہی آ گئے۔ جب گھر جا کے بتایا صحابی رند تھے، کہنے لگے ہماری جتنی توفیق تھی انس ہم نے پکا دیا، اب لانے والے جانے اور کھانے والے رکھتے، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ اس وقت بیٹھک چھوٹی ہوتی تھی، آج تو جیسے باتھ روم میں ویسے بیٹھک اس وقت چھوٹی تھی، سٹنگ پوائنٹ۔ میرے آقا اکیلے اندر تشریف لے گئے، 80 صحابہ باہر کھڑے رہے۔ حضور نے فرمایا بھائی جو پکایا ہے لاؤ۔ جب ہنڈیا لائی گئی آقا نے فرمایا کپڑا ڈال دو، جب کپڑا ڈالا گیا آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگشت مقدسہ رکھ دیتے تو سالن بڑھ جاتا، معجزہ ادا ہو جاتا، مگر خاصہ صرف آقا کا ہوتا، کوئی امتی ایسا نہ کر سکتا۔ مگر حضور کا عمل امت کے لیے مشن راہ ہے۔ جس طرح ایک لوٹے پانی میں انگشت مقدسہ رکھی اور 1400-1500 غلام پی گئے، ان کے جانور پی گئے اور پانی ختم نہ ہوا، سرکار لواب دہن مبارک ڈال دیتے سالن بڑھ جاتا، مگر نہیں، میرے آقا نے کھانا سامنے رکھ کر وَقَارَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ طَعَامِهِ، کھانا سامنے رکھ کر اس پر قرآن کی تلاوت فرمائی، اس پر قرآن 20 صحابہ کو بلایا، وہ کھا کے چلے گئے۔ وَقَارَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ طَعَامِهِ مَرَّةً ثَانِيَةً، آقا نے دوسری بار پھر قرآن پڑھا، پھر مرتن ثالثہ، پھر مرتن رابعہ، پھر مرتن خامسہ، آقا قرآن پڑھتے گئے، 20 کر کے غلام کھاتے گئے، پھر 80 بھکٹ گئے، محلے والوں نے کھایا، گھر والوں نے کھایا، ہنڈیاں بھری کی بھری تھی۔ آقا نے اپنے عمل سے بتایا کہ اے میرے امتیوں، جس کھانے پر قرآن پڑھا جائے وہ رزق کبھی ختم نہیں ہوتا، اور جو کھانا سامنے رکھ کر اس پر قرآن پڑھا جائے وہ عمل سنت مصطفیٰ بھی بن جاتا ہے۔ وہ رزق کھایا کرو، وہ ذائقہ لیا کرو جس پر قرآن اور صاحب قرآن کی نعتیں پڑھی تھی۔ اب آئیں، میں آج لفظ لوگ موت پہ بات کرتے ہیں،
میں لفظ ذائقہ کی بات کرنا چاہتا ہوں. اس سے ذائقہ کی حقیقت کی سمجھ آ گئی, اس سے موت کی حقیقت کی سمجھ آ گئی. ذائقہ پر 3 دلائل دینا چاہتا ہوں لفظ ذائقہ پر, کیونکہ یہ قرآن پاک کا لفظ ہے. پہلی عقلی دلیل, اللہ مچھر کی مثال دیتا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے, پہلی عقلی دلیل. دوسری شرعی, تیسری قرآن پاک سے. اور پھر ہم ولی کی زندگی, اسے کیا انعامات ملتے ہیں اس کی طرف آئیں گے. آپ پھل کھاتے ہیں ختم پاک کا, الحمدللہ ہم کھانے والے لوگ ہیں, لالچ کے لیے نہیں برکت کے لیے. آپ سب سے پہلے اٹھا کر اپنے منہ میں کیلا ڈالتے ہیں. توجہ ہے کوئی نہیں؟ جتنی جتنی توجہ نہیں آپ کھڑا کریں. توجہ رکھے بات کی طرف. لیکن ہم 70% کامیاب ہو گئے ہیں, 100% بھی ہو گئے انشاءاللہ. آپ کیلا کھاتے ہیں, جو ہی کیلا حلق سے نیچے اتر گیا آپ نے اوپر سے سیب ڈال دیا. تو جب سیب چبانے لگ گئے منہ میں تو بتاؤ اب کس کا ذائقہ منہ میں ہے؟ کیلے کا کہاں گیا؟ بولو. ختم ہو گئے, ڈیلیٹ ہو گئے. سیب کے بعد آپ نے انگور ڈالا تو سیب کا ذائقہ بولو ختم ہو گیا. اب کس کا آ گیا؟ انگور کا. کھوا رہے تو ہم اونچا بول سکو. اب کس کا ذائقہ آ گیا منہ میں؟ بولیے انگور کا. اگر بولتے کس کا؟ اگر کہہ دیا انگور کھٹے ہیں تو پھر منہ میں پانی آئے گا. انگور کے بعد آپ نے سالن کھایا, وہ پھلوں کا ذائقہ ختم ہو گیا, سالن کا آ گیا. سالن کے بعد سنت سمجھ کے میٹھا کھایا تو سب کا ذائقہ ختم, اب میٹھے کا ذائقہ ہوا. تو شام کا کھانا سب نے کھایا تھا, بولیے نا. اب کھانے کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھایا تو کوئی شخص کھڑا ہو جائے جس کے منہ میں ابھی تک کھانے کا ذائقہ موجود ہو, ہے کوئی؟ بولے. کچھ کھائے تب بھی ذائقہ قائم نہیں رہتا, اور کچھ نہ کھائے تب بھی بولو ذائقہ ہمیشہ قائم نہیں رہتا. یاد رکھ لیں, اگر ذائقہ نے ہمیشہ قائم رہنا ہوتا تو پھر مسواک کرنا کبھی سنت رسول نہ بنتا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ گھروں میں بڑی عید پر, عید قربان پر فریزر لاتے ہیں, فریج لاتے ہیں. کیوں لاتے ہیں؟ کہ گوشت کا ذائقہ خراب ہو جائے گا. آپ وہ بڑھتے ہیں کہ تاکہ یہ سپورٹنگ تھنگز ہیں, سپورٹ کریں گی گوشت کو اور اس کا ذائقے کی مدت تھوڑی بڑھ جائے. تو کسی شے کی مدت کم ہو جاتی ہے, کسی کی تھوڑی بڑھ جاتی ہے, مگر ذائقہ بولو ہمیشہ قائم نہیں رہتا. جب عقلی دلیل سے یہ پتہ چلا کہ ذائقہ ہمیشہ قائم نہیں رہتا تو بتاؤ جس نے خود ہمیشہ نہیں رہنا, بندے پر موت موت بن کے نہیں آئے گی, موت ذائقہ بن کے آئے گی. تو ذائقہ ہمیشہ قائم بولو نہیں رہتا. تو جس نے خود نہیں ہمیشہ رہنا اس نے مرد کلندر کو کیا مارے گا؟ ایک بات. اب شرعی دلیل پہ آتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, 4 فقہ کے امام. امام اعظم نے کوفہ میں علم پڑھایا, امام مالک نے مدینہ طیبہ میں علم پڑھایا, امام شافعی نے مصر میں پڑھایا, امام احمد بن حنبل نے بغداد میں پڑھایا. 4 فقہ کے امام. اور یہ ایسے امام نہیں بن گئے. امام اعظم وہ ہیں جو دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے بہلولے دانا کے قدموں میں بیٹھتے تھے. امام مالک وہ ہیں جو مدینہ طیبہ کی آخری نکڑ میں ایک مکان تھا, ان کا نام تھا حضرت محمد تابعی رحمت اللہ علیہ, وہ مذہوب تھے, ان کے قدموں میں بیٹھتے تھے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ, مصر کے اندر ایک سیدہ تھی, خاتون بوڑھی, ان کا نام تھا سیدہ نفیسہ رحمت اللہ علیہ, ان کی دہلیز پر بیٹھتے تھے. اور جب کبھی آپ نے رات کی تنہائی میں کسی سے فیض لینا ہوتا تو حضرت شیبان رائی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھتے
اور جب آپ کی وفات مبارک ہو گئی امام شافعی کی، آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے دفن کرنے سے پہلے سیدہ نفیسہ کی دہلیز پر میرا جنازہ ضرور رکھ کے لے جانا، کیونکہ مجھے کسی عمل پہ بھروسہ نہیں ہے، ہاں ایک عمل پہ بھروسہ ہے، اللہ شاید اس سیدہ کی نسبت سے میری بخشش کروا دے۔ یہ امام شافعی کا موقف ہے۔ امام احمد بن حنبل رات کی تنہائی میں بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلنے والے بشر حافی کے قدموں میں بیٹھتے تھے۔ ان لوگوں نے ایسے ہی نہیں دیا۔ آج کوئی مقلد بھی ان کا کہلائے اور گلیوں سے دور بھاگے، ذرا امام کا حال تو دیکھو۔ یہ چاروں امام اس مسئلے پر متفق ہیں، اگر گھر کی عورت نے رمضان کا فرض روزہ رکھا ہوا ہے، کون سا روزہ بولوں؟ رمضان شریف کا فرض روزہ، اور اسے ڈر ہو کہ میرا شوہر سخت مزاج ہے یا نگرانی ہے تو مالک سخت مزاج ہے، اگر سالن پکاتے ہوئے نہ چکھا، اگر ہنڈیا کا ذائقہ خراب ہو گیا تو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا، گالی گلوچ ہوگا، گھر کے اندر فساد ہوگا۔ چاروں امام فقہ اس مسئلے پر متفق ہیں کہ وہ عورت شوربہ ہتھیلی میں رکھے، انگلی لگائے، زبان پہ رکھ کے چکھ سکتی ہے۔ روزہ کون سا رکھا ہوا ہے؟ فرض، چکھ سکتی ہے، چکھنے کے باوجود اس کے روزے کا تسلسل نہیں ٹوٹا، تو امام اعظم فرماتے ہو سکتا ہے اس عورت نے سارا دن روزہ رکھا ہو مگر سارا دن جھوٹ بھی بولا، روزہ رکھا ہو مگر نماز کوئی نہ پڑھی ہو، روزہ رکھا ہو مگر گناہ کیا ہو، اس کے باوجود ذائقہ اس کے روزے کے تسلسل کو نہیں توڑتا۔ چاروں امام ائمہ اربعہ میں، فقہ کے امام نے ہمیں یہ ایک مسئلہ سمجھایا کہ لوگوں ذائقے کی حیثیت کیا ہے۔ پنجابی چ کہتے ہو تیری حیثیت کی ہے، تیری حیثیت کی ہے، ذات دی کوڑ کرنی ضرب المثل تو نہیں ہے، شتیرہ و جفے، یعنی کسی کی حیثیت، اس کی آئیڈینٹی، ڈگنیٹی، اس کی عظمت، اس کا تشخص گننا، ذائقہ موت بن کر جائے گی، کیا بن جائے گی بولو؟ ذائقہ۔ تو چاروں اماموں نے ذائقہ کی حیثیت ہمیں بتائی کہ ذائقہ کی حیثیت یہ ہے کہ ذائقہ ایک روزہ دار فاحشہ عورت، گناہگار عورت کے روزے کے تسلسل کو نہیں توڑ سکا، یہ ہے ذائقے کی حیثیت۔ اور وہ مرد کلندر، وہ مرد مومن، وہ صالح، وہ برگزیدہ، وہ عامل، وہ زاہد، وہ متقی، وہ عارف، وہ مطیع، وہ متبع، وہ محب، وہ عاشق، وہ ولی، جس نے ساری زندگی کبھی نماز بھی نہ چھوڑی ہو، روزہ بھی نہ چھوڑا ہو، حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے بھی صاحب حیثیت ہونے پر ادا کیا ہو، زکات ادا کی ہو، تہجد ادا کی ہو، چاشت کا نور اس کی چولی میں ہو، علم نافع کی خیرات اس کی آغوش میں ہو، عمل صالح کی دولت اس کی پاس ہو، طہارت کی دولت، ابدیت کا نور، زہد کا نور، ورع کا نور، تقویٰ کا نور، طہارت کا نور، ابدیت کا نور، آہ سحرگاہی کا نور، آہ شبزندہ داری کا نور، صیام کا نور، سجدوں کا نور، رکوع قیام کا نور، مسرات، رواداری، عدل و انصاف کا نور، اخلاق کا نور، مقام جسد، مقام قلب، مقام سر، مقام روح، مقام خفی، مقام اخفا، مقام رضا، مقام عدل، مقام معرفت، مقام نکاح، مقام ولا، مقام وصل، مقام توکل کے سارے انوار جس کی چولی میں ہو، اور جو وقت کا کتب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، ملہم ہو، مجدد ہو، محدث ہو، اے خدا کی قسم ذائقہ ایک فاحشہ عورت کا روزہ نہیں توڑ سکا۔ موت کے ذائقے کی کیا جرات کہ اتنے حسین مرد مومن کی زندگی کو توڑ دے، اس کی حسین زندگی کو ختم
موت کا ذائقہ کیسے ہمیشہ بولے یہ ذائقہ آتا ہے اور بولو اپنی مدت پوری کر کے آ کے چلا جاتا ہے، بولی آ کے چلا جاتا ہے۔ بلکہ امام احمد بن حنبل نے المسند کے اندر حدیث روایت کی، امام ابن ماجہ نے ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث روایت کی، جب مومن بندے کی روح کفن سے اسری سے پرواز کرنے لگتی ہے، اللہ 500 فرشتے جنت کے اسرائیل کے ساتھ بھیجتا ہے کہ فرشتوں جاؤ اس مومن کی روح کو دلہن بنا کے میری بارگاہ میں لے آؤ، اس مومن بندے کی روح کو دلہن بنا کے میری بارگاہ میں لے آؤ، اور روح اللہ کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے۔ جسم کفن دفن کے لیے گھر رہتا ہے، ادھر کفن دفن مکمل ہونے کی دیر پوری مدت پوری ہوتی ہے، ادھر روح آسمانی کائنات میں داخل ہوتی ہے، فرشتے